جب محبت ہو اور دولت کی کمی کوئی نہ ہو تو شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ دنیا کو چوکانے والا ایونٹ بن جاتی ہے۔ لیکن سبھی شادیاں کامیاب تھوڑی ہوتی ہیں۔ کچھ مہنگی ترین شادیاں خواب بنی، کچھ داستان اور کچھ عبرت کا نشان بن گئی۔ ابھی چند ہی روز پہلے دنیا کے تیسرے امیر ترین ارب پتی کی شادی کی 3 روزہ تقریبات ختم ہوئی۔ جی ہاں، اٹلی میں جیف بیزوس اور ان کی گرل فرینڈ لورن سانچیز نے شادی کر کے دنیا کو حیران ضرور کیا۔ شادی کی تقریب 27 جون کو اٹلی کے شہر وینس کے جزیرے سان مارکو پر منعقد ہوئی۔ اس جزیرے کے بارے کہا جاتا ہے یہ سیاحوں کے ہجوم سے دور ایک عظیم الشان جزیرہ ہے جہاں صرف لگژری بوٹس کے ذریعے ہی جایا جا سکتا ہے۔ یہ جزیرہ 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں بنے گرجے میں عظیم مصوروں کے فن پارے، سفید سنگ مرمر کا شاندار فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں ایک بلند واچ ٹاور سے پورے وینس اور سان مارکو کو اس کے اسکوائر کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو پرندوں کی چہچہاہٹ، ہلکی سی ہواؤں کی سرگوشی اور پانی کی لہروں کی آواز سنائی دے گی۔ اسے اکثر روحانی اور تخلیقی لوگوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر آرٹ، موسیقی، فلسفہ اور بین الاقوامی ثقافتی تبادلے کے پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیف بیزوس جیسے ارب پتی نے بھی اپنی شادی کے لیے اسی جزیرے کا انتخاب کیا۔ شادی کی تقریب میں 200 مہمان مدعو تھے۔ 26 جون کو مہمانوں اور جوڑے کا استقبال کیا گیا اور 28 جون تک یہ تقریب جاری رہی۔ یعنی ان میں دنیا کے بڑے بڑے شوبز کے ستارے، اس میں بزنس کے ٹائکون اور دنیا کے مشہور ایسے افراد بھی شامل تھے جن کو دنیا مانتی ہے۔ اوپرا ونفری، گیل کنگ، لیونارڈو ڈی کیپریو، ٹام بریڈی، کرداشین سسٹرز، بل گیٹس، کوئین رانی آف جارڈن سمیت کئی ستارے موجود تھے۔ دلہن نے D&G کی مرمیڈ اسٹائل کی گاؤن زیب تن کی جس میں 180 ہیرو کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ شادی سے پہلے بیچلر پارٹی $500 ملین والی سپر یاٹ پر منعقد ہوئی۔ شادی کی 3 روزہ تقریبات پر تقریباً 140 ارب پاکستانی روپے خرچہ آیا۔ جیف بیزوس کی شادی ہی دنیا کی مہنگی ترین شادی نہیں ہے۔ روس میں 2016 میں روسی آئل کمپنی کے مالک کے بیٹے سعید گترسیف نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کی جس پر $1 ارب خرچ کیا گیا، جو پاکستان کے تقریباً 278 ارب روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، بھارتی ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ یہاں بھی 800 افراد شریک ہوئے اور یہ شادی بھی کئی روز چلی اور میڈیا کی زینت بنتی رہی۔ ہر روز ہیڈ لائنز آتی رہی اور اس شادی پر بھی تقریباً $1 ارب خرچہ ہوا۔ اسی طرح مکیش امبانی نے اپنی بیٹی ایشا امبانی کی شادی میں بھی خوب پیسہ خرچ کیا۔ یعنی ایشا امبانی کی شادی بھی خوب دھوم دھام سے ہوئی جس پر $100 ملین خرچ کیے گئے تھے اور اس شادی میں بھی دنیا بھر سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں 1981 میں مشہور ہونے والی ایک شادی کی جس میں پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا کی شادی بھی خوب دھوم دھام سے ہوئی جس میں 3500 مہمان مدعو کیے گئے تھے اور اس شادی کا خرچہ بھی $115 ملین تک آیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سبھی مہنگی شادیاں کامیاب ہوئی؟ اس کا جواب ہے نو، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ہر مہنگی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا کی شادی 1981 میں ہوئی لیکن اس کا انجام 1996 میں طلاق اور اس کے بعد آن جہانی شہزادی کی المناک موت پر ہوا۔ شاہی شادی دنیا بھر کی تقریباً 750 ملین لوگوں نے دیکھی تھی لیکن انجام طلاق اور اس کے بعد لیڈی ڈیانا کی خوفناک موت پر ہوا۔ امریکہ میں کرداشین فیملی 2005 کے بعد شہرت کی بلندیوں پر آئی۔ اسی فیملی کی بات کر لیتے ہیں۔ کم کرداشین کرس ہمفریز کی 2011 میں شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی لیکن کم کرداشین اور کرس کی شادی صرف 72 روز ہی چل سکی اور جوڑے میں طلاق ہو گئی۔ مشہور زمانہ مائیکل جیکسن اور لیزا میری پریسلے کی شادی 1994 میں ہوئی جس پر ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے لیکن 2 ہی سال بعد دونوں میں طلاق ہو گئی۔ یہ شادی ہالی ووڈ میں پاپ کلچر میں بہت مشہور ہوئی تھی لیکن دونوں کی شخصیتیں میل نہ کھا سکیں۔ بات کر لیتے ہیں پاکستانیوں کی تو پاکستانی بھی اپنی شان و شوکت اور دولت دکھانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان میں ماسٹر ٹائلز کی بیٹی کی شادی جلال سنز کے مالک کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ یہ شاندار اور مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے جو 2020 میں لاہور کے روزہ بلانکا کلب میں ہوئی۔ اس تقریب میں معروف گلوکار عاطف اسلم
اور راحت فتح علی خان نے پرفارمنس دی، جبکہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے نکاح پڑھایا۔ اس شادی کی تقریبات میں سیاسی اور شوبز شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس تقریب کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس نے عوام کی توجہ حاصل کی۔ عام اندازہ یہ ہے کہ اس شادی کی مجموعی لاگت تقریباً 200 کروڑ پاکستانی روپے تھی۔ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے پوتے کی شادی 2018 میں لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں ہوئی۔ اس تقریب کو شاندار اور پرتعیش سمجھا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ شادی کی اس تقریب پر تقریباً 45 کروڑ روپے خرچہ آیا تھا۔ سندھ کی سیاستدان شرمیلا فاروقی اور حشام ریاض کی شادی بھی میڈیا کی زینت بنی، جو اب بھی پاکستان کی مہنگی ترین شادیوں میں شمار ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آپ کو یاد ہے، ان کی پوتی مہر النساء کی شادی بھی یاد ہے نا آپ کو، جس کی تقریبات بیک وقت پاکستان، دبئی اور لندن میں رکھی گئی تھی، جبکہ جوڑے کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ اور آخر میں جنید صفدر کی شادی بھی تو یاد ہوگی، یہ وہی شادی ہے جس کے میڈیا پر کافی چرچے رہے۔ شریف خاندان کی اس شادی میں خرچہ تو آیا، لیکن اس شادی کو آپ کی وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سریلی آواز نے بھی خوب رونق بخشی تھی۔ یہ شادی تو طلاق پر ختم ہو گئی، لیکن اس کی یادیں اب بھی باقی ہیں۔ پاکستان میں شادیاں لاکھوں روپے سے شروع ہو کر کروڑوں روپے تک کے اخراجات سے ہوتی ہیں، بعض اوقات قرض لے کر یا بعض اوقات مقروض ہو کر، بات تو ایک ہی ہے۔ باوجود اقتصادی چیلنجز کے لوگ ان شاندار تقریبات کو جاری رکھتے ہیں۔ بہترین یہ نہیں کہ میانہ روی اختیار کی جائے، یا بہتر یہ نہیں کہ کیا شادی ایسے کی جائے جیسے کوئی عام لوگ کرتے ہیں۔ دولت کی نمائش سے بہتر ہے کہ آس پاس موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھے، اور یہی میرے خیال سے زندگی جینے کا بہترین طریقہ ہے۔